السلام علیکم. آئی لو یو، یو لو می. بڑی بریکنگ نیوز ہے جی، بہت بریکنگ نیوز ہے. اور یہ بریکنگ نیوز آج کس کی طرف سے ہے؟ قانونی ٹی وی کی طرف سے نہیں ہے، قمر جاوید باجوہ کی طرف سے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے. تازہ ترین خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، اور وہ ہے ایک بریگیڈیئر نعیم ملک صاحب، جس کی کارستانیاں سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بات سامنے آئی ہے قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، منصف اوان کی طرف سے نہیں آئی یا کہیں اور سے نہیں آئی. یہ خبر سنیں جی. کشمیر میں الیکشن میں دھاندلی کا پلان بھی سامنے آ گیا ہے. ساری پلاننگ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کشمیر میں کس طریقے سے دھاندلی کی جائے گی اور کون کروا رہا ہے. کون کا تو سامنے آ گیا ہے جناب، پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ بریگیڈیئر نعیم ملک جی، موجودہ بریگیڈیئر، جس کی تحقیقات کا حکم ابھی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے دیا ہے، اور وہ ہے بریگیڈیئر نعیم ملک. اور اس کے اوپر الزامات، کوئی 5-6 الزامات لگے ہیں جو آپ کے سامنے بتاتے ہیں. آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ اس کے اوپر الزام لگا ہے، یہ پورے اس علاقے کا انچارج ہے. بریگیڈیئر جو ہے نا، یہ کشمیر کے سارے علاقے کا انچارج یہ بریگیڈیئر نعیم ملک ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے جو ابھی شام تک اور بڑی ہو جائے گی. اس میں کیا ہے جی کہ سب سے پہلے اس کے اوپر الزام لگا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے بھی شرم اور ڈوبنے والا مقام ہے. پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں نا، اس میں بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں. اور یہ ٹکٹ عمران خان نے تقسیم نہیں کیے، یہ ٹکٹ پی ٹی آئی نے تقسیم نہیں کیے، تحریک انصاف نے نہیں تقسیم کیے، بریگیڈیئر نعیم ملک نے تقسیم کیے. اوئے ہوئے، میں اپلائی کرتا تو مجھے بھی ٹکٹ مل جانی تھی. ملک صاحب مجھے بھی ٹکٹ دے دیتے. یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کون چلا رہا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ جناب یہ دشمنی ہے. کوئی دشمنی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کون چلا رہا ہے جناب؟ بریگیڈیئر نے سارے ٹکٹ تقسیم کیے ہیں جو بلوچستان میں ٹکٹ تقسیم ہوئے نا، مانی نے نہیں کیے، مانی خان نے نہیں کیے، یہ بریگیڈیئر نے کیے. کتنے شرم والی بات ہے. ابھی بھی کوئی کسریں باقی رہ گئی ہیں. آپ تو ثبوت ان کی طرف سے آ رہے ہیں. ہن میں نہیں کہندی، ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے. ہن تے ادھروں ثبوت نواز شریف کی طرف سے ثبوت نہیں آ رہا ہے، مریم نواز کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، جسٹس پارٹی کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، قانونی ٹی وی کی طرف سے نہیں آ رہے، ان کے اپنی طرف سے آ رہے ہیں ثبوت. جس میں یہ ثبوت آیا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں گھپلے ہوئے ہیں، اور وہ ٹکٹ سارے کے سارے تقسیم کیے ہیں بریگیڈیئر نعیم نے. یہ بریگیڈیئر نعیم کو پی ٹی آئی کا بانی رکن ہے. یہ موجودہ بریگیڈیئر ہے جناب، موجودہ بریگیڈیئر ہے. تو کیا وہ موجودہ بریگیڈیئر جو ہے مسلم لیگ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ تقسیم کرنے کا مجاز ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہے، لیکن اس نے کیا ہے. ایک بات. پھر دوسرا الزام اس کے اوپر یہ لگا ہے کہ یہ مسلسل کشمیر الیکشن میں دھاندلی کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اور مسلسل مداخلت کر رہا ہے سیاست میں بریگیڈیئر. اس کا تو ہمیں مریم نواز صاحبہ نے بھی نہیں بتایا جو ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوشل میڈیا سے یہ سنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں سامنے لا رہا ہوں. پھر انہوں نے ایک تیسرا چوتھا الزام یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مالی آدمی ہے، اے ٹی ایم مشین ہے، اور انہوں نے تو اس کا نام نہیں بتایا. جہاں سے میں نے یہ سنا ہے تو میں اس کا نام بتا دیتا ہوں. اس کا نام ہے تنویر، جو یہ اسلام آباد میں
ایمپوریم مال ہے نا، وہ سینٹوریس ہے نا بڑا مال، اس کا مالک، اور جس کو اسی بریگیڈیئر نے کہا تھا کہ تم ہمارے وزیر اعظم ہو، لاؤ روپڑا نکالو، اور اس سے اربوں خربوں روپے لیے گئے ہیں۔ یہ ایک اور الزام ہے، کتنا بڑا الزام ہے۔ یہ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے علم میں آئی ہیں، تو انہوں نے جناب فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن کر کے اور انکوائری کا حکم دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طرح ہوا ہے۔ آپ دوستو دیکھ لو کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے کہ شروع سے لے کے 1947 کے بعد، شروع سے لے کے 1 سال نکال دے وہ قائد اعظم والا، ٹھیک ہے، وہ بھی نہ نکالے فاطمہ جناح اور یہ وہ شروع سے ہی یہ سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ کون حکومت چلا رہا ہے، کون ٹکٹیں تقسیم کر رہا ہے، کون وزیر اعظم بنا رہا ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور ابھی اس میں یہ انکوائری مکمل ہوگی نا، اس میں اور گھپلے سامنے آئیں گے۔ یہ شام تک یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ بریگیڈیئر نعیم کون ہے، بریگیڈیئر نعیم کے کہاں تک تعلقات ہیں، اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے، اور اس نے جو گھپلے بازی یہ کی ہے پوری طرح کشمیر کے الیکشن میں ملوث ہے۔ اور انہوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، یہ آپ حساب لگائیں گے نا، ایک ایک آدمی سے کروڑوں کروڑوں روپے اس نے لیے ہیں، ایک ایک آدمی سے کروڑوں کروڑوں روپے لینے کا الزام ان کے اوپر آئے گا کہ انہوں نے یہ پیسے لیے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کا تو میں نے بتا دیا، وہ تنویر نامی شخص ہے، جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ چھپی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ یہ تنویر کے بارے میں 15-20 دنوں سے سن رہا ہوں کہ عمران خان کا جو کشمیر میں آئندہ وزیر اعظم ہے نا، اس کو یہ لالچ دی گئی ہے کہ تم وزیر اعظم ہو، اور اس سے جناب پیسے بٹورے گئے ہیں۔ وہ جو سینٹوریس ہے اس کا مالک ہے، اور اس سے اربوں خربوں روپے لے کے تو کیا گیا ہے، جس سے وہاں پی ٹی آئی میں بھی اختلاف پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے پنجاب میں اور ادھر بھی عمران خان نے یہ دیے تھے نا، ٹکٹ تقسیم کیے تھے، تو اصلی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے تھے کہ یہ فواد چودھری کال شامل ہوئے تو آپ اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں، یہ راجہ ریاض شامل ہوئے آپ اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ایک دو کو چھوڑ کے سارے سکائی لیبر تھے، سکائی لیب سے اوپر سے آئے ہیں، اور ان کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں، اور وہی اب پارٹی کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کوئی بھی اوریجنل جدوجہد کرنے والا نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کی سیاست، گندی ترین سیاست جو سامنے آئی ہے، یہ اسی کشمیر کے حلقے میں دیکھ لیں۔ اس لیے عمران مطمئن ہے نا کہ مریم نواز تو بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، اور عمران کی نظر ہے پولنگ آفیسروں پہ، بکسوں کے اندر اس کی نظر ہے کہ جی پولنگ بکسوں میں سے کیا نکلنا ہے، شیر کو بلے میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ وہ انہوں نے سیاست سیکھی ہے کہ شیر کو ایسے بلے میں کیسے کنورٹ کر دینا، جی ایسے وہ بلہ بن جائے گا کمپیوٹر سے، شیر کو لوگ ڈالیں گے ووٹ، نکلے گا بلے سے۔ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے جناب۔ تو یہ حالات ہیں، اور یہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز آپ کو ہم نے دی ہے۔ اگر آپ کو یہ والی بریکنگ نیوز کی مزید تسلی کرنی ہے تو آپ کو مزید تسلی بھی کرا دیں گے۔ یہ ہم نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے اس بریگیڈیئر کو بلا لیا ہے، اور انکوائری کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے اوپر ایلیگیشن یہی ہے کہ تم نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچے ہیں، تم نے آئندہ کا وہاں وزیر اعظم بننے والے سے پیسے لیے ہیں، تم نے سیاست میں مداخلت کی ہے، اور ٹکٹ تقسیم کیے ہیں۔ یہ سارے ایلیگیشن ہیں جو اس بریگیڈیئر نعیم ملک کے اوپر آئے ہیں۔ تو مزید آپ ذرا صبر کریں، آپ کو اور خبریں بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔